کوششیں، یہ آزمائشیں آخر ایک دن اپنے انجام کو پہنچے گی. ایک موڑ تو آنے والا ہے. ہم اس موڑ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے بندے بن کر دکھانا چاہتے ہیں. جو پیاس کی شدت ہے، خوف و ہراس میں ڈیرے ڈالے ہیں اور ڈرانا چاہتا ہے یہ شیطان کہ ہم اس راستے میں آگے بڑھنے سے کانپ اٹھے اور یہی ٹھہر جائے اور اس کے بعد واپس کرو اختیار کریں. لیکن اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا ہے، بیعت کی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سرفراز کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے وقار کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منوانے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم زندگی کے آخری لمحے تک دل کی آخری دھڑکن اور سانس کی آخری آمرت کے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ حالت آپ دیکھتے اور اس کے بعد یہ بھی سنتے ہیں کہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سامنے لشکر پاؤ ڈالے ہوئے ہے اور ہم جانتے ہیں کیا گزرنے والی ہے. لیکن ان کی نہ تعداد کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہے، نہ ان کی جمعیت کا، نہ ان کے ساز و سامان کا، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ مالک لولا انت محترم، تیرا یہ احسان، تیرا کرم ہے کہ کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آپ کے الاؤ کے اندر گرنے کو بالکل تیار تھے کہ تو نے رحمت فرمائی، اپنے نبی کو مبعوث کیا کہ راہ اٹھا لے، اور اس نبی نے ہمارے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مسئلہ ایک ہے، نمک خارو تمہارا ایک کعبہ ہے، اس کے تم نمک خار ہو، اس کا نمک کھاتے ہو، نمک حرامی کے اوپر جمے رہنا، دیکھنا نمک حرامی نہ ہو. جو کھلاتا ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو زندگی کے بعد مات دے گا، جو فیصلہ کرے گا تمہاری فرما برداری یا نافرمانی کا، وہ تمہارا ایک الہ ہے. تو آواز لگا رہے تھے بخاری جو شعر لاتے ہیں وہ وہی جہاں مرضی کے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کے. کہ زبان پر یہ رجس جاری ہے، لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ایمان کی توفیق نہیں تھی، نہ سجدے کا راہ ہمارے سامنے روشن ہوتی، نہ نماز کی ہمیں توفیق ملتی. یہ تیرا کرم ہے مالک. بے شک بے شک. اور مالک سامنے جو آئے تلکل ولا قد بہو ولینا، یہ ظالم تیری بخشش کی بعد ان کا حال یہ ہے، یہ باولے دیوانے تیری آزمائش کو یہ سمجھتے ہیں کہ تیری رضا ہے، تو نے ان کو دیا ہے جو ان کے پاس ان کے اندر کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی بڑائی ہے، حالانکہ تو ان کو آزما رہا ہے جیسے نہ دے کر بھی آزماتا ہے. اور ان ظالموں کا عالم یہ ہے قد بہو ولینا، انہوں نے ہمیں ہمارے اوپر دھاوا بولا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس تنگی اور پریشانی اور اس کمزوری کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمانے کے بعد ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، ہم اس حالت میں ان کے سامنے سپر انداز ہو جائیں گے اور اپنے دین سے دعویٰ کر لیں گے، ایمان کو دعویٰ دے جائیں گے. فرمایا عالم یہ ہے، یہ ہم پر دعویٰ بولتے اور اراد الفتنہ ابینا، اور ان یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو فتنے میں ڈال کر اپنی طرح سے کافر مشرک بنا لیں. ابینا ہم انکاری ہیں، لیکن مالک معاملہ سخت ہے. خاندان سکینت لگے گا تو پروردگار عالم جب ان کے سامنے حق آ جائے تو ہمارے اوپر سکینہ نازل فرما.
ہونے والی ہو، جب خون کے فوارے پھوٹے، جب دھرتی لالا رنگ بننے والی ہو اور بن جائے تو مالک ہمارے قدموں کو ثبات دینا، سر ہمارا ہاتھ گائے سر سے الگ ہو جائے، لیکن یہ نہ ہو مالک کہ ہم پیٹ دکھائیں. تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ کہتے ابینا ابینا، آپ بھی دعاتے تھے کہ ابینا، ہم نے انکار کیا، ان کی بات نہ مانیں گے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ عالم دیکھ کر اور حالات آپ نے دیکھے اللہ کے بندوں کے دین کے علم برداروں اور باطل کو للکار کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والا. اس وقت وہ مشہور بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، اللہ ملائش اللہ شبہ. مالک تیرا کہنا سچ. حقیقت یہ ہے کہ زندگی تو خالص آخرت کی زندگی اور اسی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے یہ میرے ساتھی ہے. یہ اس طرح سے باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں فخر انصار والمغائرہ. تو میرے آقا میرے مالک، تو میرے ان انصار کو اور میرے مہاجروں کو جو ٹوٹے کھاتے ہوئے سہلاتے ہوئے منزل پر آنکھ گاڑے ہوئے پڑتے جا رہے ہیں، کسی کی کھال ابھرتی ہے، کسی کا خون اس دھرتی کو کھینچتا ہے، کسی کے پیٹ کے اوپر پتھر بندے ہوئے ہیں، تو میں ان کو کر دے پروردگار عالم، یہ تیری بندگی میں تیرا حق ادا کرتا ہے، لیکن ان کا ارادہ ایک علائم ان کے ایک ہے کہ تو ان سے راضی ہو جا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں داخل کر. تو یہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے کہ ہر وقت آخرت یاد دلائی جا رہی ہے اور اس راہ کے جو خوش نصیب مجاہدین ہیں ان سے بتایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جب تم اس کی رضا کے حصول کے لیے باطل کو للکار رہے ہو، مل کر چوٹے کھا رہے ہو، تو اس کے بعد پھر تمہارے نظم کا یہ عالم ہو کہ ساری دنیا کی مخالفت اور ان کی تنظیمیں، ان کی قوتیں بے انتہا بے حساب ہو، لیکن نظم کے معاملے میں تم سے وہ پیچھے ہیں. تبھی کہیں جانے کے بعد اللہ کا یہ قافلہ، اس کی تعداد کم، اس کے وسائل بالکل نہ پیدا ہے. وہ باطل سے ٹکرانے کے بعد فتح اور کامرانی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے سکے گا. اسی لیے یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے ہم سفروں سے بازی لے جانا اس لیے کہ تم کو کوئی بڑا مقام ملے. اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے تو تم صحیح معنوں میں مجاہد نہیں ہو اور تم اپنی منزل پر نہ پہنچ سکو گے، کیونکہ یہ اظہار اس بات کا ہے کہ نفس بھی تمہارے اوپر غالب ہے، دنیا تم کو بلا رہی ہے. وہ الہیت، وہ ایک انداز کہ صرف مالک راضی ہو جائے بس، یہ ہے تمہارے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اپنی انا بھی ہے، اپنا کردار بھی ہے، اپنے مقام کو بھی تم محفوظ رکھنا چاہتے ہو. تو اللہ کے نبی سمجھی، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے بندو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسا عبد الدیناری وعبد الدرہمی وعبد الخمیستی، کہ چاہے نعرے لگائے ہو کہ میں عبداللہ ہوں، لیکن اس کے دل میں اس کے یہ خیال ہے کہ یہ دولت ہے، یہ دنیا بھی ہے، یہ بھی اپنا مقام رکھتی ہے، دنیا والے نہ سمجھ پائے، لیکن اگر کسی کے دل میں عبد الدرہم ہے، وہ درہم کا بندہ ہے، مال اس کو اپنی طرف ایسا راغب کرتا ہے کہ اللہ کے راہ میں
شاید کہوں. اس کا حال یہ بیان تھا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو مجاہدین سے مخاطب ہیں، اللہ کے راستے کے مجاہدین جو صحیح معنوں میں جہاد کبیر کر رہے ہیں. کفر شرک کے اس ماحول کے اندر ایمان کی یہ شمع روشن ہوئی ہے. توحید کی دعوت اور رد شرک اور طاغوت کی نشاندہی نام لے کر انگلی رکھ کے، اور 1200 سال پرانے طواغیت جنہوں نے کفر شرک پھیلایا ہے، ان کے خلاف جب یہ آواز بلند ہوئی ہے تو سارے کیا کر لیا، سارے مسلک پرستوں نے، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے، صوفیوں کے دلدادوں نے، اور ان مذہبی جو کرپٹ لوگ ہیں، دین کو جنہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، مدرسے چلا رہے ہیں، کفر شرک کے اڈے بنے ہوئے، ان کی فیکٹریاں ہیں کفر شرک کی. اور یہ سیاسی لوگ ہیں، ان کے کارندے ہیں جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. کوئی جماعت، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس کے عقیدے کے اندر خرابی نہ ہو. تو اس ماحول کے اندر یہ جو دعوت توحید اٹھی ہے صحیح معنوں میں، تو اللہ کے بندوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور اس طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے جو انداز اختیار کیا تھا مکہ کے اندر، کس طرح دعوت اٹھی، توحید کے سارے مسئلے پیچھے کر دیے گئے. ایک مسئلہ ہے الہکم الہ واحد، کہ پہلے اللہ کو تو پہچانو، باقی نماز، روزے اور زکوٰۃ یہ بہت بعد میں یہ احکامات آئے ہیں. شراب حرام ہوئی ہے بہت بعد میں. پہلے جو ابھی قرآن نازل ہونے سے بھی پہلے چند صورتیں ابھی نازل ہوئی ہیں اور دعوت کا آغاز ہو گیا ہے. تو اس وقت جو ماحول بنا تھا وہ کس وجہ سے بنا تھا؟ آخر وہ کون سی بات تھی جو نبی علیہ السلام کہتے تھے اور معاشرہ برداشت نہیں کرتا تھا؟ وہ یہی بات تھی، ان کے سارے معبودوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی، ان کے داتاؤں، دستگیروں، مشکل کشاؤں، حاجت رواؤں کی چمڑی اتار دی گئی تھی کہ بالکل کسی لائق نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں، ان کا واسطہ وسیلہ، ان کے رکوع اور سجدے، ان کی چادریں، ان کی پکاریں خالص باطل پکاریں ہیں. تو یہ دعوت اٹھی ہے اللہ کے بندوں، اور ایک جماعت قائم ہو گئی تھی. امید پیدا ہو گئی تھی کہ اب اس راستے میں یا ہماری جان جائے گی یا دین غالب آئے گا. لیکن ابلیس بھی بہت ہی ایکٹیو تھا، اس نے ایسا وار کیا امیر جماعت کے اوپر، محمد حنیف صاحب کے اوپر، کہ پھر شرک کا انجیکشن آ گیا اس کے اندر. پھر شرک، پھر سجدے، پھر کہتے ہیں کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کا جو تھا وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گیا، والدین بھی. تو ایسا گندا شرک، ایسا چیز، حالانکہ وہ سجدہ شکر تھا جو پورے خاندان نے اللہ کو کیا تھا. اسی طرح 2 شرک اور بھی ان کے اندر آئے. کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت دے دی معجزانہ طور کے اوپر. اللہ صفتیں نہیں دیتا ہے، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے. ایسی ایسی بات ان کے منہ سے نکلی ہے، عقل حیران ہے کہ ایک بندہ ہوش و حواس میں بھی بات نہیں کہہ سکتا ہے. لیکن انسان کی ضد اور انا جب بڑھ جائے، پندار جب موٹا ہو، تو پھر اپنے کفر و شرک کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کتنے جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، اور بات پھر بھی نہیں بنتی ہے. بہرحال بہت زیادہ ان کو سمجھایا نہیں، واپس آ رہے ہیں. لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، چند لوگ ہیں جو بچے ہیں ایمان خالص کے اوپر. ہم نے پہلے بھی تعداد کی طرف کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ وسائل کی طرف دیکھا تھا. ہم ہمیشہ ایمان عقیدے کی بنیاد کے اوپر اٹھے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے. تو ہمارا نظم و ضبط جو ہے وہ پوری دنیا کی جماعتوں سے زیادہ ہونا چاہیے. پوری دنیا کی فوج ہمارے نظم و ضبط کا مقابلہ نہ کر سکے. لیکن نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ ایمان عقیدہ جس بنیاد پر ہم اٹھے ہیں، یہ نہیں کہ امیر کی جو مرضی کہے، شرک کرائے، کفر کرائے، ایمانداروں کے اوپر فتوے لگائے اور پھر بھی آنکھیں بند کر کے کہو گی نظم و ضبط کا مسئلہ ہے. یہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. نظم و ضبط بعد میں ہے، پہلے ایمان خالص ہے، توحید کی دعوت. کیا جماعت اس لیے بنائی تھی کہ امیر کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے؟ کیا مرکزی شورا اس لیے بنی تھی کہ اللہ کے مقابلے میں ان کو کھڑا کر دیا جائے؟ ہرگز نہیں. ایمان خالص ہی اصل چیز ہے، توحید اصل چیز ہے. بس یہ ایک موڑ ہے اللہ کے بندو، اس موڑ تک اس ایمان کو لے جاؤ، پھر اس کے بعد دیکھنا مالک کس طرح اپنی رحمتوں کی بارش آپ کے اوپر کرتا ہے. اور اس راستے میں شہادت اگر کسی کو مل جائے پھر تو کہنا ہی کیا. اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیبوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے.